نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ دوسروں کی خیرخواہی کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے اور دین اسلام نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا بہترین اسلام کی نشانی بتائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایک ہے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اور دوسرا فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات فرمائی رشتہ داروں کا خیال کرو، اور چوتھی بات جو فرمائی کہ رات کے وقت میں نماز پڑھو، صلو باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں، اور یعنی اللہ کی عبادت میں رات کو مصروف ہو جاؤ۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو، مومن کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور پھر ایک یہودی اس بات کو سن رہا تھا، وہ اپنے راہب کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ اتنی قیمتی اور بہترین بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے کھانا کھلانا، ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جو جنت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور کھانا کھلانا ضروری، انسان کو کھلانا تو بہت بڑی اجر کا کام ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو کھلانا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک عورت تھی جس کا کردار اچھا نہیں تھا، جس کو عام زبان میں فاحشہ کہتے ہیں۔ ایک عورت ایسی تھی، اور وہ ایک جگہ سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، یعنی پیاسا ہے۔ اس عورت کو اس کے اوپر بڑا رحم آیا، اور اس نے وہاں سے اپنا جوتا اتارا، اور پھر اس کے پاس جو کپڑا تھا اس کے ذریعے سے اس کو باندھا، اور کنویں کے اندر لٹکا کے وہاں سے پانی نکالا، اور پانی نکال کے پھر اس کتے کو پلایا۔ تو یہ عورت جب مر گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کے اوپر اس کی بخشش کر دی کہ اس نے ایک کتے کے اوپر رحم کیا تھا، اس کو پانی پلایا تھا۔ تو انسان تو بہت بڑی عظیم چیز ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا پڑا ہوا ہو۔ تو اس چیز کو اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو۔ اور یہاں تک کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت پیسہ ہے اور پھر بندہ کھانا کھلائے، بلکہ اگر ایک بندے کے پاس جتنی ہمت ہے اس کے بقدر وہ خرچ کرے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ یہ ایک مہمان ہے، اس کو آج رات کون لے کر جائے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ صحابی اس کو لے کر گھر پہ گئے۔ اب جب گھر پہ گئے ہیں تو گھر میں پتہ کیا کہ کھانے کو کچھ ہے، انہوں نے بتایا گھر والوں نے کہ کھانا اتنا سا ہے کہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ فرمایا بچوں کو سلا دو اور مہمان کو کھلا دو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے یعنی کھانا کھلانے کے حریص ہیں، مہمان نوازی کے حریص ہیں، ان کے سامنے مہمان نوازی کے فضائل تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ کہ جو کھانا کھلانے والا ہے اس کے بارے میں یہ فضائل سنائے ہیں، اور اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، اس کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ
کہ جب میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، تو عرض کی جائے گی اللہ تو رب ہے، تو پوری کائنات کا خالق ہے، تو تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی، تجھے تو پیاس ہی نہیں لگتی، تو خالق ہے، یہ تو سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے وہ بندے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا کہ جو بھوکے تھے، ان کو پانی پلایا کہ جو پیاسے تھے، ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اس دن قیامت کے دن فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو جنت میں جگہ دی جائے۔ یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کو کھانا کھلانا، ایک پیاسا آدمی ہے اس کو پانی پلانا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کو پانی پلانا۔ حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں سے عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے۔ اور لیکن اس عمل کی فضیلت کو بتانے کے لیے احادیث مبارکہ میں بندوں کو اتنی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت سے بچا کے دوسروں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور خاص طور پر جہاں کہیں ہمیں کوئی بندہ بھی مشکل میں شکار نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بیچارہ مشکل کا شکار ہے، تو اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کھانا دوسروں کو کھلاتے رہیں، بلکہ جو اللہ کی ذات نے اصل مال دیا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی صدقہ خیرات اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں دین اور شریعت سکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں